السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے کراچی میں رہنے والی ایک بہن کی زندگی کی بہت ہی دردناک اور دکھی سٹوری آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ کراچی سے ایک بیٹی ہے، بہن ہے، جس کی عمر تقریباً 34 سال کے قریب ہے، طلاق یافتہ ہیں، اور انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ قاری صاحب میری شادی ہوئی۔ مختصر ان کی لائف آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آج کا میرا پروگرام زیادہ لمبا نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے رشتے کروانے کا ادارہ بنایا ہوا ہے، میں یہ خدمات پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بنانے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہماری طلاق یافتہ اور بیوہ بیٹیاں بہنیں جو پریشان ہیں، اور ہماری کنواری بیٹیاں جن کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے، جلدی ان کے رشتے ہو جائیں اور وہ گھروں والی بن جائیں۔ اور اسی طرح ہمارے مرد حضرات جو ہیں، جو پریشان ہیں یا جن کی بیگم فوت ہو گئی یا کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے، ان کے گھر بھی آباد ہو جائیں۔ تو آج آپ کے سامنے کراچی سے ایک بہن ہے جو کہ طلاق یافتہ ہیں، ان کی کہانی، ان کی سٹوری آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور یہ سٹوری بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی لائف کتنی پریشان کن اور دکھی گزری، اور آگے ان کی خواہش ہے کہ اللہ کرے کوئی اچھا بندہ وہ مجھ سے شادی کر لے اور میری لائف اچھی بن جائے۔ کہتی ہے کہ میری شادی ہوئی اور اپنے میاں کے ساتھ میں نے 17 سال گزارے ہیں، اور 4 بچے اللہ نے دیے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے اس نے نشہ شروع کر دیا۔ جو بندہ نشہ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس بندے کو نشے کی عادت پڑ جائے، وہ پھر اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنی بیوی کی وہ قدر نہیں کرتا، گھر میں ایسا ماحول بنا دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نشئی آدمی وہ ملازمت بھی نہیں کرتا، کاروبار بھی نہیں کرتا، ڈیوٹی بھی نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ جو کچھ گھر میں ہوتا ہے، برتن تک وہ گھر سے نکال کر سیل کر دیتا ہے۔ اگر بیوی اچھی ہو، نیک ہو، وہ کوئی مزدوری محنت کرتی ہے، چلو میں اپنے بچوں کے لباس کے لیے، ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام کروں، تو وہ اپنی بیگم کو بھی مار پیٹ کر اس کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی چھین کر اور اپنے نشے کی عادت کو پورا کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے میرا شوہر جو ہے وہ نشہ کرنے لگ گیا، جس کی وجہ سے مجبوری، پریشانی، اور گھر میں روزانہ کی بدمزگی، بے سکونی، یہاں تک کہ وہ کہتی ہے مجھے طلاق ہو گئی ہے، اور وہ بچے جو 4 کے 4 اس نشئی نے لے لیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس ماں نے 4 بچے پیدا کیے ہوں، بچہ تو ایک پیدا کرنا کتنا مشکل ہے، کہ وہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ عورت پہلے مرتی ہے اور پھر مر کر زندہ ہوتی ہے، جس طرح جب اس نے بچہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اتنی مشکل گھڑی اور گھاٹی اور اتنا تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو صبر دیا ہے، ایک بچہ پیدا کرتی ہیں، جب اپنے بچے کا منہ دیکھتی ہیں خوش ہو جاتی ہیں، پھر اللہ سے اور بھی دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرا ایک بیٹا ہے، میرے 2 بیٹے ہو جائیں۔ ہر بار یہی ہوتا ہے کہ یہ آخری بچہ ہے، اس کے بعد بچہ نہیں پیدا کرنا، کیونکہ عورت اتنی تکلیف دہ مراحل سے گزرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی دے دیتا ہے تو اس کو جب دیکھتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے، پھر ماں کہتی ہے میری ایک بیٹی ہے، یہ اکیلی نہ رہے، ایک اور بیٹی ہو جائے، 2 بہنیں بن جائیں گی۔ اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 بچے دیے، لیکن اس کے بعد پھر طلاق ہو گئی ہے، اور اب یہ کراچی میں رہ رہی ہیں۔ تو کہتی ہیں قاری صاحب کوئی ایسا مرد ہو، ٹھیک ہے نا، جس کی بیگم فوت ہو گئی ہے یا طلاق یافتہ ہے، سعودی عرب میں ہو یا یورپ میں ہو، اٹلی میں ہو، کینیڈا میں ہو، جرمن میں ہو، اسپین میں ہو، بیرون ممالک، ایسا بندہ جس کی بیگم فوت ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، یہ ایک اعتبار سے سنگل ہے کیونکہ اس کے 4 بچے ہیں، لیکن چاروں وہ اپنے باپ کے پاس ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ یہ ایک دکھی بہن کی سٹوری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور بھی ایسی بہنیں جو شادی کی غرض سے ہمارے ساتھ اپنی لائف اور سٹوری
شیئر کرنا چاہیں تاکہ ہم لوگوں کو آپ کی سٹوری بتائیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہمدرد جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ یہ ایسی بیٹی ایسی بہن ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں دکھ برداشت کی ہے اور میں نکاح کر کے اس کو خوشی عطا کروں اور اس کو اچھی لائف مل جائے. تو خواتین سے گزارش ہے کہ نکاح کے ذریعے اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور اپنے گھروں کو آباد کریں. تو یہ رشتہ میرے پاس موجود ہیں, ان کی کہانی میں نے آپ کو سنا دی ہے. تو جن کو یعنی یہ اچھا لگے کہ وہ ان کے ساتھ شادی کرنا چاہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں. باقی مکمل تفصیل میرے ساتھ کرنے کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر ہے, واٹس ایپ نمبر پر آپ میسج کریں, اپنا نام لکھیں, اپنا شہر لکھیں, اپنا ملک لکھیں اور بتائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان سے آپ کی بات کروا دوں گا. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ جتنی ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے بھائی پریشان ہیں اللہ ذوالجلال سب کے گھر بنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.